مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ویلکم ٹو مائی چینل نوئنگ جیزس۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 139، سام 139۔ یہ زبور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس زبور سے جو میں نے سمجھا، جو میں نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے خالق اور مالک، میرے بنانے والے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے بننے سے پہلے ہی مجھے سوچا تھا، میرے لیے پلان کیا، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ وہ جانتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں جس طرح سے بنی ہوں، انہوں نے مجھے کتنی خوبصورتی سے بنایا۔ تو جب کبھی بھی اگر آپ کی سوچ میں کوئی نیگیٹو بات آئے کہ میں کچھ نہیں، میں خوبصورت نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی یا کر سکتا، اور اگر کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھیں، تو اس زبور کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں جو ہمارے بنانے والے خالق اور مالک ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، خداوندوں کے خدا ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں سوچا اور ہمیں بنایا ہے تو ہم بہت ہی اسپیشل ہیں اور خوبصورت ہیں، اور وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم خدا کی اسپیشل مخلوقات ہیں، تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ خدا یسوع مسیح کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح کی کریشن ہیں، ہمیں انہوں نے بنایا ہے۔ نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے ہمارے بارے میں، کیونکہ ہمارے خالق و مالک خدا یسوع مسیح ہیں، ہمارے بنانے والے خدا یسوع مسیح ہیں۔ آمین۔ تو آئیے زبور پڑھتے ہیں۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا، اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی، اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا! اگر میں ان کو گنوں
تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے، اس لیے اے خون خوارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیری خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ آمین۔ تھینک یو جیسس۔ تھینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور میرے ساتھ زبور پڑھنے کے لیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔